بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا پسندیدہ کام جس کو کرنے سے وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ ہے میاں بیوی میں لڑائی کروانا، اور آج کل تو اللہ رحم کرے تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہی چل رہا ہوتا ہے۔ جسے دیکھو ایک دوسرے سے بیزار پھر رہے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر نے بیوی کو شاپنگ کے پیسے دینے سے منع کر دیا تو ایسا ہنگامہ ہوتا ہے کہ نوبت بہت آگے تک چلی جاتی ہے، زمانے بھر میں بات پھیل جاتی ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کسی بات پر لڑائی اور کبھی کسی بات پر لڑائی، اور یہی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑھتے بڑھتے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور پھر اپنے لشکر انسانوں میں بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں فتنہ باز ابلیس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے پھیلاتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر ابلیس کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو شیطان اسے کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور آ کر اپنا کام بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، ابلیس اس سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور لشکر اس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، اس کو پکڑ کر رکھا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی۔ یہ سن کر شیطان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، تو بہت اچھا ہے، اور اسے اپنے ساتھ چمٹا کر بٹھا لیتا ہے۔ طلاق اکثر بہت سارے جھگڑے اور فسادات کی جڑ بن جاتی ہے، اس لیے شیطان اس پر خوش ہوتا ہے۔ جو شخص ناحق میاں بیوی میں جدائی کی کوشش کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابلیس کی طرح مجرم ہے۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ٹوٹے ہوئے گھروں کو جوڑنے اور میاں بیوی کی آپسی محبت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ایسے نام پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ ایک صاحب کی پسند کی شادی ہوئی، دونوں میں بہت محبت تھی اور دونوں گھرانوں میں بھی اتفاق تھا، لیکن آس پاس کے رہنے والے رشتہ دار چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ٹوٹ کر ان کے بچوں کا رشتہ ہو جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال رشتہ داروں کی مخالفتوں کے باوجود دونوں کی شادی ہو گئی۔ 2 ہفتے بھی سکون کے نہ گزرے، میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی، روز کا معمول بن گیا، اور کچھ عرصہ بعد دونوں خاندانوں میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور لڑکی شادی کے دوسرے مہینے ہی روٹ کر میکے آ گئی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد گھر والوں اور لڑکے نے مل کر یہ عمل کیا۔ کچھ ہی دنوں میں پہلے دونوں گھرانوں میں صلح ہوئی، پھر ان دونوں لوگوں نے مل کر میاں بیوی میں صلح کروائی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ عمل یہ ہے، آپ نے گھر کے سب افراد نے کھلا ہر وقت وضو بے وضو، مطلب ہر حال میں ہر وقت یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بعض دفعہ مرد حضرات نہیں پڑھتے، بیچاری عورتیں ہی لگی رہتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، آ کر اگر آپ نے گھر بسانا ہے تو تھوڑا اللہ کو بھی یاد کرنا پڑے گا، آپ کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ اگر شوہر آپ کو تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ غصے والا ہے، ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ماں باپ پریشان ہوں گے، گھر بٹھا لیں گے، مقدمہ کر دیں گے، طلاق تک نوبت آ جائے گی اور آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، بچے بھی چھوٹ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ نے 1 بوتل پانی لینا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے، اور جب کھانا بناؤ تو یہی پانی کھانے میں ڈالو اور پینے کے پانی میں بھی یہ پانی شامل کر دیں۔ انشاءاللہ پورے گھرانے میں محبت اور سلوک پیدا ہو جائے گا اور غصہ اور نفرت ختم ہو جائے گی، اور جب دسترخوان بچھانے لگیں یا کسی کو کھانا دینے لگیں تب بھی بسم اللہ کا ورد کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 1 تسبیح اول و آخر درود شریف اور 1 تسبیح اللہ تعالیٰ کے مبارک نام جن کو پڑھنے
سے ہی محبت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یا لطیف یا ودود، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی محبت چھپی ہے ان الفاظوں میں۔ آپ نے پوری ایک تسبیح یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود کی اس طرح پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالی سے اپنے ساتھی کی محبت کی دعا کرنی ہے۔ یاد رہے یہ عمل صرف میاں بیوی کے لیے ہے، ناجائز محبت کے لیے نہیں ہے۔ پورا عمل ایک بار پھر تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اس نے اور اس کے پورے گھر والوں نے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی یوں روٹ کر اپنا گھر چھوڑ کر بیٹھ جائے تو پریشانی تو سب کو ہوتی ہے، تو اس لیے سب نے مل کر کھلا بغیر حساب کے ہر وقت یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ایک بوتل پانی پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے اور پینے میں وہ پانی استعمال کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف اور ایک تسبیح یا لطیف یا ودود کی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کا ساتھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو ایسی صورت میں آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ پانی کی بوتل پر، اور پھر اس پانی کو کھانے اور پینے والے پانی میں شامل کر لینا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی، اور ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور آپ اس کی طرف کھینچے چلے جاؤ گے۔ دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جتنا مرضی کوئی آپ سے حسد کرتا ہو، جتنا مرضی کوئی آپ کے خاندان میں آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو، آپ نے بالکل بھی ان کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ عمل ایسا تیز ترین عمل ہے کہ آپ جب اس کو کریں گے تو یاد کریں گے، ہر موقع پر آپ کو یہ عمل یاد دلائے گا کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہوا ہے، یہ واقعہ اس ہی کی بدولت سے آپ کی فیور میں جا رہا ہے۔ ہر موڑ پر آپ نے اس عمل کو یاد کرنا ہے۔ بے انتہا محبت، سچی اور پکی نسبت کے لیے اس سے بڑھ کر عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو اس عمل سے فائدہ پہنچے تو آپ نے اس عمل کو صدقہ جاریہ کے طور پر اور صدقہ کی نیت کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ عمل بتانا ہے جن کو آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، یا آپ اس عمل کو عمومی طور پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ شیئر کا بٹن ویڈیو کے بالکل نیچے موجود ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ایسے ہی اچھے وظیفے اس چینل پر ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور برکت کے طور پر اللہ تعالی کا ایک نام کمنٹس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔